کشمیر کے الیکشن کے بعد جو پہلا فیز گزرا ہے اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں زوم کے ذریعے جناب حسن مرتضیٰ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے, اور اکثر جب کوئی سخت جواب دینا ہوتا ہے تو پارٹی حسن مرتضیٰ صاحب کو زحمت دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ جناب آپ یہ مورچہ آپ سنبھالیں. جی السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام سر. شاہ جی, یہ کشمیر کے الیکشن کے بعد اب یہ 27 جولائی کو جو ہوا ہے اس کے بعد مسلم لیگ نون نے 9 سیٹیں لے لی ہیں, پیپلز پارٹی کو 13 سیٹیں ملی ہیں. اب بلاول صاحب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں, 4 سیٹیں بلاول صاحب بھی ناراض نظر آ رہے ہیں. ادھر سے مریم بی بی کے بھی بیانات آ رہے ہیں, عظمہ بخاری صاحبہ بھی ایکٹیو ہیں, پھر وہاں پر آپ کی طرف سے بھی جو ہے وہ میمن صاحب جو ہیں وہ بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عوام پریشان ہے, پاکستان پہلے مشکل سے گزر رہا ہے ہمیشہ کی طرح, تو اب اس نہج پہ آ کے یہ حالات. بہت شکریہ شاداب صاحب. گزارش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے لیے, ریاست کے جمہور کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے, اور ہم نے اپنی پارٹی کا نقصان کر لیا, اپنی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا لیا, لیکن پاکستان پر نہ انگلی کبھی آنے دی, نہ ہی اس کو کبھی کمزور ہونے دیا. اب اگر ہمارے اتحادی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک سیٹ کے لیے بھی اگر اپنے کارکن شہید کروا کر سیاست کرنی ہے تو پھر وہ ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے وہ اتحاد. اب آپ دیکھیں کشمیر کے اندر ٹھیک ہے الیکشنز ہوتے ہیں, 2 مختلف نظریات کی سیاسی جماعتیں ہیں, یقیناً انہوں نے الیکشن میں آمنے سامنے ہونا ہے, لیکن ہم اتحادی بھی تو ہے. ہم آپ کے ساتھ مرکز میں بھی بیٹھے ہیں, پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں, باقی صوبوں میں بھی بیٹھے ہیں, جی بی میں بھی بیٹھے ہیں. اب اگر آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے پہ گولیاں چل رہی ہیں, ہمارے کارکن شہید ہو رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, تو اس سے بڑا المیہ اور کیا ہوگا؟ دھاندلی, محض ایک دھاندلی ہو, چلے ہو گیا جی, ہو گئی ہے, جانے دیں, چھوڑ دیں. کارکنوں کے خون پہ تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا نا. تو لڑائی تو اس حد تک پہنچ چکی ہے. اب پیپلز پارٹی آج بھی نہیں لڑنا چاہتی. ہم کہتے ہیں چلو اگر ہماری شہادتیں ہوئی ہیں تو کم از کم انصاف تو ہونا چاہیے. اب انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنے سے وہ گھبراتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پولنگ اسٹیشن وائز ویڈیوز فراہم کرتے ہیں جن میں لوگوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں جب ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکالا جا رہا ہے, جب ہمارے لوگوں کو لاٹھیوں سے مارا جا رہا ہے, جب بیلٹ پیپرز جلائے جا رہے ہیں, جب بیلٹ پیپر پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ہم آپ کو شواہد دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی کوئی نہیں جی, ہم نے آپ کو جی بی میں مبارک دی تھی تو یہاں آپ کو ہمیں دینی چاہیے. بھائی کس چیز کی مبارک دے؟ جی بی میں اگر کوئی دھاندلی کا ثبوت ہے آج بھی سامنے لائیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ معافی بھی مانگے گی اور عہدے بھی چھوڑے گی. اور اب ہم ایک صحیح کو قربان کر دیں اس غلط پہ کہ یار وہ ہمیں مل گیا تھا یہ آپ لے لیں, اس طرح ممکن نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا تو بڑا اس پہ واضح سٹانس ہے جی. اچھا شاہ جی, ایک بلاول صاحب بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ آپ کی قیادت یہ بات فارم 47 کی بات کی جاتی ہے, تو شاہ جی فارم 47 کا الزام تو آپ لوگوں پہ بھی تھا, ان پہ بھی تھا, یعنی کہ جو بھی اس وقت حکومت میں پارٹی بیٹھی ہے جس میں آپ بھی شریک ہیں, یہ سب پہ الزام تھا نا فارم 47 کا, اور یہ الزام لگانے والی پاکستان تحریک انصاف تھی, اور اب یہ الزام آپ کی طرف سے لگایا جا رہا ہے. دیکھیں ہمارے خلاف تو فارم 47 دیا گیا جی, ہمارے خلاف تو دھاندلی ہوئی, میں خود اس کا وکٹم ہوں, اور ہماری کئی سیٹیں ہیں, ندیم چند صاحب ہیں, عنایت علی شاہ صاحب ہیں, ہماری تو کئی سیٹیں آپ نے ہرائی. اب فارم 47 کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اگر تو فارم 47 ہونا ہوتا تو پنجاب کے اندر ہماری بھی سیٹیں نکل آتی. اس کا مطلب ہے ہمیں تو نہیں دیا گیا. تو جنہوں نے فارم 47 لیا ہے یا جو اس کے بینیفیشری ہیں انجوائے تو وہ کر رہے ہیں, ہمارے پہ تو بس ایک بات کر دیتے ہیں نا جی کہ یہ فارم 47 ہے,
سارے ہی فارم 47 ہے، سارے نہیں ہیں، یہ جن کو دیا گیا ہے انہی کو دیا گیا ہے۔ شاہ جی ایک اس کے علاوہ اور اس میں اہم چیز جو ہے وہ اگر یہ لڑائی آگے چلتی ہے تو کیا کوئی ایسا پارٹی نے سوچ رکھی ہے کہ ایوان صدر بھی چھوڑ دیں گے اور گورنر ہاؤس بھی چھوڑ دیں گے اور جو مطلب جو اس طرح کے آئینی عہدے ہیں یہ چھوڑ کے الگ ہو جائیں گے؟ کیونکہ چاہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ ہو، یا ان کے اوپر آپ لوگوں نے متفقہ طور پر اکٹھے چلتے ہوئے ووٹنگ کر کے ان کو لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ کا بڑا ویلڈ اور بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے۔ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارکنوں کے خون پہ ایسا کوئی عہدہ نہیں رکھنا چاہتی جو ہماری لاشوں پہ کھڑا ہو۔ یقیناً اگر ہمیں کسی سٹیج پر آ کے یہ چھوڑنے پڑے تو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن دوسروں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہم نے تو صرف عہدے لیے تھے، آپ کو تو عہدے سے ہٹاتے تو حوالات میں ہوتے۔ آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں تو ہم نے جو عہدے ہیں یہ اگر ہم نے چھوڑنے ہیں تو پھر آپ نے بھی حوالات ہی جانا ہے۔ یہ آپ سے مراد میری آپ ہی نہیں ہے، آپ سے مراد وہ ہیں۔ جی جی بالکل، میں وہی سن رہا ہوں شاہ جی، ہر بار پہ مجھے آپ ہی کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ حوالات آپ میں یہی سمجھا تھا، میں کہا شاہ جی نے کہا یہاں سے اٹھ کے سیدھے حوالات ہی چلے جاؤ۔ اچھا شاہ جی، ایک آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑی وائرل چیز چل رہی ہے، وہ ایک نکاح کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد خلا کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے، وہ ایک کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، نام نہیں میں لینا چاہتا۔ تو کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے بعد علیحدگی ہوگی، یا یہ پہلی طلاق ہے اس کے بعد پھر آپس میں رجوع کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ایک سیاسی شادی تھی، اس کو اس کے ساتھ تو ہم نہیں ملا سکتے، وہ تو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ملایا جا سکتا۔ پر اس جیسی جو زبردستی کی شادیاں ہیں نا، وہ وسطیاں کوئی نہیں، وہ گھر اجڑتے ہی اجڑتے نے۔ شاہ جی ہماری تو دعا ہے کہ گھر نہ اجڑے اور یہ چلتا رہے۔ اب میں شاہ جی ایک بڑا امپورٹنٹ، یہ میرا اپنے دل کا سوال ہے شاہ جی، عمران خان صاحب نے بھی بڑے دھرنے دیے، ان کی پارٹی تحریک انصاف بھی آتی ہے، اب ان کے ساتھ ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو باہر لے آؤ، عمران خان کو رہا کرو۔ اچھا اب آپ لوگوں کا بھی جھگڑا ہوا، میں نے کسی کے منہ سے شاہ جی یہ نہیں سنا کہ پیٹرول 350 روپے لیٹر غریب آدمی کیسے ڈلوائے گا، کیسے 450 کا ڈلوا کے سروائیو کیا، جس کی 30,000 تنخواہ ہے وہ زندگی کیسے گزارا ہوگا، اتنا بجلی کا بل کیسے دے رہا ہوگا، پیاز ٹماٹر دالیں کیسے۔ شاہ جی آپ بھی اس طرف نہیں آئے؟ بھائی میری تو کل کی پریس کانفرنس سن لیں، پرسوں کی سن لیں، جہاں پہ بھی کوئی شارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، میں تو پہلے مہنگائی کی بات کرتا ہوں، کاشتکار کی بات کرتا ہوں۔ دو ہی تو چیزیں ہیں ہمارے پاس، انڈسٹری ہماری ختم ہو گئی ہے، ایکسپورٹس ہماری ختم ہو گئی ہیں، امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں تو جب بھی بات کرتا ہوں میں تو شروع ہی مہنگائی سے کرتا ہوں، میں تو شروع ہی عام آدمی سے کرتا ہوں۔ کل کی پریس ٹاک سن، نہیں شاہ جی بالکل، وہ میں نے سنی تھی۔ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ بات تو بالکل آپ بجائے بالکل کرتے ہیں، لیکن اب یہ بات کرنے سے جی جی ان حالات میں اس لڑائی کو شروع ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ سب کی توجہ ادھر سے ہٹ جائے۔ جو مین اپوزیشن تھی، جس کا کردار اپوزیشن کا حق ادا کرنا تھا، وہ تو آلریڈی اس نیریٹو سے ہٹ گئے ہیں۔ ان کا تو ایک ہی نیریٹو ہے، ملاقات کرا دو، ملاقات نہیں ہوتی تو ضمانت کروا دو، ضمانت نہیں ہوتی تو جیل کے آگے اکٹھے ہو جائیں گے۔ پیپلز پارٹی ایک بچتی ہے جو مہنگائی کی بات کرتی ہے یا ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنے کی جو قائل ہے، وہ پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے جی، اور ہم کر رہے ہیں، بھرپور کر رہے ہیں۔ شاہ جی احتجاج کی کوئی کال صرف مہنگائی کے حوالے سے، کسی اور والے سے نہیں، مہنگائی کے حوالے سے ابھی تک تو کسی جماعت اسلامی شاید کال دیتی ہے اس کی، لیکن باقی تو کوئی سیاسی جماعت نہیں آ رہی اس طرف۔ دیکھیں انشاءاللہ تعالی چیزیں اس طرح تھیں کہ ان پہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ملک کو درپیش چیلنجز ہیں یا مسائل ہیں ان میں اضافہ ہو۔ ہم احتجاج جو پروٹیسٹ ہے، جو ایک پرامن پروٹیسٹ ہے، وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ ہم ٹاکس میں بھی ذکر کرتے ہیں، ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہم پہلے ہی ریاست پہ چڑھائی کرنے کے لیے بہت ساری طاقتیں ہیں،
ہم مزید نہیں چاہتے کہ ان پہ ہم چڑھائی کریں، لیکن پروٹیسٹ اپنا روز کی بنیاد پہ ریکارڈ کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن مرتضیٰ شاہ صاحب آپ کا۔